ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم لوط حتى يلعنوا بها إلا أفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے ارے مومنو
مدینے سے آواز آتی ہے تم کو، یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہے، چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہے۔ بگڑ گئے خود قوم کے رہنما ہے، چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہے۔ کماتے ہیں دولت کرا کر یہ پوجا، سبق شرک و بدعت کا پڑھا جا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ مساجد ہے برباد قبروں پہ میلے، مساجد ہے برباد قبروں پہ میلے، دکان ہر ایک اپنی چمکا رہا ہے۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے کاموں سے بھی ہے بغاوت۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے کاموں سے بھی ہے بغاوت۔ جو حق بات کہہ دے اسی سے عداوت، عجیب دور حق سے یہ ٹکرا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، تکبیرات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے ہون۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس مسجد دی اندر اسی تشریف فرما ہاں۔ اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اور میں دعا کرنا، میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک مینوں کلمات قرآن و حدیث صحیح انداز نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرے سمیت سب نوں سمجھن دی، عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے جڑا عنوان بیان کیتا سی وہ سی جہاد دے مقاصد کی ہوندے نے، جہاد کی ہوندا ہے، دہشت گردی کی ہوندی ہے، ایمان کی ہوندا ہے، کفر کی ہوندا ہے، حق کنوں کہا جاندا ہے، باطل کی ہوندا ہے، سچائی کی ہوندی ہے، جھوٹ کی ہوندا ہے۔ میں اس حوالے دے نال تواڈے سامنے کچھ گفتگو بیان فرمائی سی۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے کا خلاصہ اگر سمجھ دے اندر آئے گا تے ادھ دیاں باتاں سمجھ دے اندر آن گیاں۔ پچھلے جمعے دا کچھ بقیہ حصہ ایک حدیث کی روشنی کے مطابق تواڈے سامنے میں بیان کراں گا۔ میں بیان کیتا سی کہ جڑا جہاد ہوندا ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، سستی اور کاہلی تو بچنا، ہمت اور قوت، بہادری
شجاعت اپنے اندر پیدا کرنا ان جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سارا کم اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے کیتا جا رہے ہیں پھر جہاد ہوئے گا۔ اگر یہ اپنے نفس دی خواہش واسطے کیتا جائے گا پھر انہوں جہاد نہیں دہشت گردی کہاں۔ سامعین محترم، جہاد دیاں چار قسمہ نے، کنیاں قسمہ نے؟ چار قسمہ نے جہاد دیاں۔ سب تو پہلی جہاد دی قسم اور صورت یہ ہے جہاد بالنفس، کہ بندہ اپنے آپ نہ پہلا جہاد کرے، اپنے آپ تے دین نو ظاہر کرے، ثابت کرے، غالب کرے۔ دوسری جہاد دی قسم یہ ہے جہاد بالسیف، کہ تلوار پکڑ کر کے، اسلحہ پکڑ کر کے میدان جنگ اندر جائے جہاد کرے۔ تیسری جہاد دی قسم یہ ہے جہاد باللسان، کہ زبان دے ذریعے جہاد کرے، کفر کا جواب زبان کے ذریعے دے۔ چوتھی قسم یہ ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے لے کر کے جہاد کرے، اچھیاں کتاباں لکھنا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت لے کر کے پیش کرنا، قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث نوٹ کر کے گلی محلے علاقے اندر کارتی اندر پہنچانا، یا موبائل کے ذریعے کوئی میسج لے کر کے جس کے اندر قرآن و حدیث کا کوئی مستند پیغام ہے اگے شیئر کرنے بھی جہاد کی صورت کے اندر آتا ہے۔ یہ چار قسمہ نے پھر میں تواڈے سامنے بیان کیتا سی کہ واحد ایک جہاد کے رستے دے اندر شہید ہون والا بندہ، اے مجاہد بندہ 10 مرتبہ حدیث کے اندر الفاظ نے کہ بندہ کہے گا اللہ پاک میری خواہش یہ ہے میں دوبارہ دنیا تے بھیجیا جائے، میں دنیا کے اندر جاواں کٹ کر کے تیرے رستے کے اندر شہید ہو جاواں، جنت کے اندر آواں، میرا مالک پوچھے اے میرے بندے کوئی خواہش ہے تو مینوں بتا، میں کہوں اللہ سونیا میں دوبارہ دنیا تے جانا چاہنا ہوں، پھر میں دنیا تے آواں، پھر میں شہید ہوواں، پھر جنت کے اندر جاواں، میرا مالک پوچھے اے میرے بندے کوئی خواہش ہے تو مینوں دس، بندہ کہے اللہ سونیا میں دوبارہ دنیا تے جانا چاہنا، شہید ہو کے تیرے رستے کے اندر تیری جنت کے اندر آنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کے رستے کے اندر شہید ہون والے بندے تو علاوہ کوئی بندہ خواہش نہیں کرے۔ اللہ کے رستے اندر جڑی موت آتا ہے اس تو ود کر کے کیڑی موت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ پچھلے 1-2 دنوں کے اندر لاہور کے اندر ایک قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے پئے نے، اس تلاوت کے الفاظ اجے پڑھتے پئے نے، اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرمائی تو دنیا تو رخصت ہو گئے۔ کتنی پیاری موت ہے کہ قرآن پڑھدیا سانس ختم ہو جائے، قرآن پڑھدیا روح نکل جائے، نماز پڑھدیا روح نکل جائے، اللہ اکبر کا نام لیندیا روح نکل جائے، یہ بڑی خوش قسمتی والی موت ہے۔ آؤ ذرا ایک جہاد ہوندا پیا ہے پاکستان کی سرحداں تے، ایک جہاد ہوندا پیا ہے کشمیر دے اندر، ایک جہاد ہوندا پیا ہے افغانستان دے اندر، ایک جہاد ہوندا پیا ہے انگلستان دے اندر، ایک جہاد ہوندا پیا ہے لیبیا دے اندر، فلسطین دے اندر، لبنان دے اندر، شام دے اندر، جڑے اسلامی ممالک ہیں نا جڑا اوتھے جہاد ہوندا پیا ہے۔ اور ایک جہاد وہ ہے جڑا اسی آج سکھ کر کے جانا ہے، ایک جہاد سرحداں تے ہو رہا ہے، ایک جہاد اسی اپنے آپ تے کرنا ہے، ایک جہاد اسی اپنے گھر والیاں واسطے کرنا ہے، تاکہ تمہیں سمجھ کے اندر آ جائے جہاد کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین واسطے محنت کرنا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، کفر ختم ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، شرک ختم ہو جائے، توحید غالب آ جائے، سنت غالب آ جائے، بدعت ختم ہو جائے، سچ غالب آ جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، حیا غالب آ جائے، بے حیائی فحاشی ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے۔ اگر اسی انجزیاں محنتاں کریں گے گویا کہ اسی اللہ دے رستے اندر جہاد کرتے پئے، اسی اللہ دے رستے اندر کی کرتے پئے ہیں؟ جہاد کرتے پئے ہیں۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ
جڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے ان دے ترجمے تے غور فرمانا، اور جڑی حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے اس حدیث دے ترجمے تے غور فرمانا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دا 28واں پارہ اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جنہاں نے اپنی زبان تو اقرار کیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان لوگوں جنہاں نے کلمہ پڑھیا، کسے سنی دی تفریق نہیں کیتی گئی، کسے وہابی تے دیوبندی دی تفریق نہیں کیتی گئی، جن نے سچے دل نہ کلمہ پڑھیا ہے انہوں خطاب بندہ پہ آئے، جن نے سچے دل دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دے قرار کیتا ہے، نبوت دے قرار کیتا ہے، خاتم النبیین ہون دے قرار کیتا ہے، انہوں خطاب بندہ پہ آئے۔ حل ادلکم، کیا توانوں ایسی گل نام دساں، الا تجارت، کاروبار نو سمجھن والے ہو، پیسہ تھوڑا خرچ کرتے ہو زیادہ کماندے ہو، پیسہ تھوڑا لگاندے ہو زیادہ بچت کماندے ہو، اسی طرح ایک اور ایسا کام ہے اگر تسی او کرو گے، تسی کام تھوڑا کرو گے تو انہوں اجر زیادہ دیتا جائے گا۔ وہ کام کیڑا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تسی ایمان لے اندے کلمہ پڑھ لے آئے، تسی مسلمان ہو گئے ہو، ہن کام کیڑا کرنا ہے؟ وقت جاہدون فی سبیل اللہ، تسی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا ہے، اللہ دے دین واسطے جہاد کرنا ہے، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے محنت کرنی ہے، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنی جانوں کو پیش کرنا ہے۔ حضرات محترم، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، آج جڑا عمل ہے نا اللہ دے رستے دے اندر اپنا پیسہ خرچ کرنا، اپنی جان خرچ کرنا، خیر لکم تو آٹے واسطے بڑا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تو انو علم آ جائے، میں تو آٹے اندر شروع دے اندر تو آٹے سامنے بیان کیتا ایک مسئلہ کنہ کو بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واحد ایک شہید بندہ ہوندا ہے جو اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندا ہے، اللہ دی جنت دا مہمان بندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 مرتبہ اگر ہم دے کول اللہ پاک سوال کرن، اے میرے بندے اس جنت دیاں نعمتاں تو علاوہ کوئی خواہش ہے تے مینوں دسنا، وہ 10 مرتبہ ہی جواب دے گا اللہ سونیا میری ایک ہی خواہش ہے، میں دنیا تے جاواں تیرے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں، میں دنیا تے جاواں تیرے رستے دے اندر تیرے نبی دی ذات واسطے، تیرے نبی دی شان واسطے، تیرے دین اسلام دی بلندی واسطے اللہ سونے شہید کر دیتا جاواں۔ اللہ سونے اس تو ود کر کے میری کوئی خواہش
بخش نہیں ہو، اس تو بہتر اور کی ہو سکتا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اور جڑا مسئلہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا، ایک جہاد سرحداں تے ہوندا پیا ہے اور ایک جہاد سانو کرنا پوے گا۔ اگر نوجوان میری گفتگو سن دے پے نے، انہاں نوں بھی جہاد کرنا پوے گا۔ اگر ایسا بندہ سندا پیا ہے، اندیاں بیٹیاں نے، اندے بیٹے نے، اندا خاندان ہے، اندے بیوی بچے نے، اندا اہل و عیال ہے، انہوں اللہ پاک نے کوئی اعلیٰ پوسٹ دیتی ہوئی ہے، انہوں بھی جہاد کرنا پوے گا۔ اگر نہیں کریں گے اس جہاد کو چھڈن دی وجہ کر کے جو حالات ہوں گے میں تواڈے سامنے ذکر کر دیواں گا۔ سنو میرے محترم بھائیو، ایک حدیث میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا، ایک مسئلہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا۔ میں کوئی زیادہ حدیثاں نہیں ذکر کرنیاں، بس ایک حدیث تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اس حدیث پاک دے اندر جڑی جڑی گل آئے گی، جڑی جڑی بات آئے گی، توجہ نہ سماعت فرمایا تے ذرا تسی آپ پہ محسوس کرو گے کنی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر جہاد دی، کنی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر بہتری لے آن دی۔ سنو حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث طیبہ ہے۔ آج جڑی حدیث ہے نا، سنن ابن ماجہ حدیث دی چھٹے نمبر دی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ دوسری جلد ہے، کتاب العقوبات 4121 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث طیبہ نو بیان فرماتے نے لوگوں، ایک دن ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے سامنے منبر تے تشریف فرما ہوئے نے۔ اقبال علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے مخاطب ہوئے نے، فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین، اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرے انصاریاں دی جماعت، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک گل کہنا چاہنا وا، اذا ابتلیتم، فرمایا صحابہ خمسون، فرمایا صحابہ 5 طرح دیاں برائیاں، صحابہ 5 طرح دے عیب، 5 طرح دی جہلیت تے کم، 5 طرح دے جرم، 5 طرح دے گناہ جو میری امت دے اندر آ جان گے۔ اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا 5 طرح دیاں برائیاں تواڈے اندر آ جان گیاں، میری قوم دے اندر آ جان گیاں، میری امت دے اندر آ جان گیاں۔ فرمایا میں اللہ تے کولوں دعا کرنا وا، اے میرے مولا کریم، میری امت نے نہ برائیاں تو بچا لے، اے میرے مولا کریم نہ برائیاں تو میری امت دے لوگاں نوں محفوظ فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، ناری اللہ تے کولوں دعا کیتی ہے، اللہ سونیا میری امت نے میری امت نو اتنا گناہاں تے نہ برائیاں تو بچا لے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، سب تو پہلا جڑا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، 5 باتاں بیان فرمائیاں، سب تو پہلی بات جڑی بیان فرمائی ہے، فرمایا صحابہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم لوط حتی یلعنوا بها الا افشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، کسے قوم دے اندر، کسے قبیلے دے اندر، کسے خاندان دے اندر، کسے برادری دے اندر، کسے گھر تے گھرانے دے اندر، کسے خاندان تے جتھے تے ٹولے دے اندر، فرمایا اگر فحاشی پھیل دیے نا، بے حیائی پھیل دیے نا، فرمایا الا افشا فیہم الطاعون، پھر پتہ کی ہوندا ہے، پھر طاعون دیاں وباواں پھٹ جایا کردیاں نے، پھر آئے دن کوئی نہ کوئی بیماریاں آ جایا کردیاں نے، والاوجاع التي، فرمایا صحابہ
ربا جدو کسے قوم دے اندر بے حیائی جنم لیندی ہے فرمایا ایسیاں بیماریاں آندیاں نے جڑیاں انہاں دے ابا و اجداد نوں نہیں آئیاں سن انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی کہ آ بھی بیماریاں ہوندیاں نے کدی کرونا آندا پیا کدی ڈینگی آندا پیا کدی فلو آندا پیا کدی انتھا وائرس آندا پیا ہے حضرات محترم اگر کسی قوم کے اندر فحاشیاں پھیلدیاں نے پھر آئے دن کوئی بیماریاں آ جایا کردیاں نے اگر تسی حدیث کے مطابق میں آج دیاں نوجوان اپنیاں بہناں دے سامنے ایک گل کرنا چاہنا آج دے دور دے اندر اگر 10 مردوں 100 عورتاں 10 مرداں دے اندر وہ بیماریاں نہیں جڑیاں 100 عورتاں دے اندر بیماریاں تو نظر آن گیاں ایک بندے دے اندر ایک دو بیماریاں نے ایک عورت دے اندر کم از کم 5-7 تو بیماریاں دا پتہ چل سکتا ہے حضرات محترم ڈاکٹر ویکھ کر کے حیران نے ڈاکٹراں نوں سمجھ نہیں آندی پئی اس بیماری دا کی علاج کریے اس مرض دا کی علاج کریے بالآخر اپنی زبان تو کہندے نے جاؤ لے جاؤ ساڈے کو اس بیماری دا علاج کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جو کسے قوم دے اندر فحاشیاں آندیاں نے پر اس قوم دے اندر وباواں آندیاں نے بیماریاں اس قوم دے اندر آ جایا کردیاں نے میں دسنا چاہنا وا جیڑا مسلمان بندہ جیڑی مسلمان عورت جتنا زیادہ حیا اپنائے گی اتنا زیادہ بیماریاں تو محفوظ ہو جائے گی جنہیں میک اپ کرنے انہیں فحاشی نو پھیلانا ہے جنہیں اس طرح بناؤ سنگار کرنے بازاراں دے اندر جانا ہے انہیں اس طرح وباواں پھیلانیاں نے انہیں فحاشی نو فروغ دینا ہے حضرات محترم پھر بیماریاں گھر دے اندر آ جان گیاں ایسی عورتاں دل سکون نہیں ہوئے گا گھر بنن تو پہلے اجڑ جان گے اجے نکاح دی گل ہوئی کر اجڑ کر کے گھر دے اندر آ جان گے حضرات محترم ایسیاں بیماریاں آنیاں پتہ ہی نہیں ہوئے گا میں تمہوں حدیث کے مطابق 2 علاج دسنا چاہنا وا ایسا میرا نوجوان بھائی ایسا میرا بزرگ بندہ ایسی بہن جڑا میرا پیغام سن دی پئی ہے میرے محترم بھائیو جتنا زیادہ حیا ہوئے گا اتنی بیماریاں تو اللہ پاک حفاظت فرمان گے حضرات محترم سنو ایک اور مسئلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان اور میں جڑی فحاشی ہے نا اے ایمان دے نہ ہون دی علامت ہے جڑا حیا ہوندا ہے اے ایمان دے ہون دی علامت ہوندا ہے حضرات محترم اپنے گھر دے اندر جایا دے اپنی بیٹی دا لباس چیک کرو اپنی بیوی دا لباس چیک کرو لباس میں کر کے ایمان دا جنازہ نکلتا پیا ہے جدو 7 سال تو لے کر کے جدو 3 سال تو لے کر کے 10-12 سال تک بچی نو ہاتھ بازو پہنا کر کے معاشرے کے اندر پیش کرنے جو باپ برکھا لے کر کے آئے گا اسے بیٹی نو یہی برکھا جیل لگے گا اسے بیٹی نو یہی برکھا اس طرح بجلی دیاں تارا محسوس ہون گیا ابا جان تھی میرے کو کہہ نہیں ہویا جاندا حضرات محترم باپ مجبور ہو گئے کرا مجبور ہو گئے بیٹا مجبور ہو گئے میرے سامنے میری بہن بے پردہ جا رہی ہے میرے نال میری بیٹی بے پردہ جا رہی ہے اگر سر تے دوپٹہ لے آئے ادھے وال نظر آ رہے ہیں اگر حجاب کیتا ہے ادھے نک تو لے کے ادھے متھے تک سارے جسم دا حصہ نظر آندا پیا ہے حضرات محترم میں تانوں دسنا چاہنا وا میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت نو پڑھیا ہے ایک مسئلہ بھی پڑھیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا دے بالا نو حضرت علی المرتضی تو لے کر کے حضرت علی المرتضی نبی پاک علیہ السلام آپ دی ماں حضرت خدیجہ تو علاوہ کسے بندے نے آج تک انہاں دے بالا نو نہیں دیکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگوں میں اپنی زندگی دے اندر اپنی امی فاطمہ دے سر دے بالا نو کدی نہیں ویکھیا اج دا لباس ویکھ کر کے فحاشیاں پھیل دیاں پیاں نے پھر برائیاں بھی پھیل دیاں پیاں نے اگر جہاد والا مزہ لینا چاہتے ہو جہاد دے رستے تے جانا چاہتے ہو اپنے گھر کے اندر جا کے سانو جہاد کرنا پوے گا اپنی بیٹیاں دے سامنے سانو جہاد کرنا پوے گا اپنی بیوی نو سمجھانا پوے گا حضرات محترم سکول الوے کر کے غیرت جنہ دا نکلتا
بنتا پیا ہے کالج دے اندر چلے جاؤ ایک شریف بندہ کالج دے اندر جا کے نہیں پڑھ سکتا ایک شریف بچی یونیورسٹی دے اندر جا کے نہیں پڑھ سکتی اگر کہہ دیتا جائے ساڈے ماحول نو فرق آئے گا تسی جا سکتے ہو حضرات محترم بندہ فائل جمع کروان واسطے جاندا ہے کسی نوکری دی تلاش واسطے جاندا ہے ان دی داڑھی لے کر کے کہہ دیتا جاندا ہے ساڈے معیار دے مطابق تسی نہیں ہو لہذا تانوں رکھیا نہیں جائے گا تسی کپڑے پا کے آندے ہو تہاڈی شلوار ٹکنیاں توتے ہوئے تہاڈے تیرے تے داڑھی سجدی پئی ہے معذرت خواہ قاری صاحب جی تانوں اوتے نہیں رکھ سکدے ساڈا نظام ذرا اوپن جہا نظام ہے حضرات محترم سانو پھر اتحاد کرنا پوے گا اپنی بچیاں نو باپردہ سانو بنانا پوے گا تاکہ بازار اندر فحاشی نہ پھیلے جو گھر دے اندر فحاشی نہیں پھیلے گی گلی دے اندر فحاشیاں نہیں پھیلن گیاں اج ساڈے موبائل تو لے کر کے ساڈے ذہن تک سوائے فحاشی تو سانو کچھ نظر نہیں آندا حضرات محترم میرے محترم بھائیو کنے لوگ نے اپنے موبائلاں نو لاک لگائے اگر ان دی گیلری نو چیک کریے عقل دنگ رہ جاندی ہے امام دا جنازہ نکل جاندا ہے میں اس باپ نو کہنا چاہنا وا تینوں کیوں نہیں خبر اپنے پتر دی تینوں کیوں نہیں خبر اپنی بیٹی دی تینوں کیوں نہیں خبر اپنی بیوی دی تینوں کیوں نہیں خبر اپنی بہن دی کہ تیرے سامنے تیری بیٹی تے تیری عزت دا جنازہ نکلدا پیا ہے فحاشیاں عام ہوندیاں پیاں نے اور ایسے وجہ تو برائیاں بھی عام ہوندیاں پیاں نے مصیبتاں بھی عام ہوندیاں پیاں نے آئے دن کدی کرونا دی وبا کدی طرح طرح دیاں گھر دے اندر بیماریاں آندیاں پیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا آؤ ذرا پہلا مسئلہ تے فحاشی والا ہے اگر تہاڈی دکان دے ارد گرد کوئی بندہ فلم ڈرامے تے کنجری تے مجرے پار کر کے دیندا پیا ہے اونوں اللہ دی رضا واسطے منت کریا تے یار کنی کو دیر تک انج دی کمائی کمائے گا کنی کو دیر تک انج دیاں بغیر دیاں معاشرے دے اندر پھردا رہے گا مسجد دے امام دنیا تو چلے گئے حضرات محترم عزتاں لٹا لیاں گئیاں اپنی گردناں کٹوا لیاں گئیاں اپنے دندان مبارک شہید کر لے گئے اپنے آپ کو سبا کروا لیا گیا سولیاں تے چڑھوا لیا گیا اج تو انہاں ظالماں دیاں فلماں پر کے مسلماناں نوں وکھانا پیاں ہے نال ہی لکھیا ہوندا ہے 50 روپیاں تے پورا میموری کارڈ فل کرا لو 10 روپیاں تے ایچ ڈی فلم پروا لو پروان والا مسلمان ہے پڑھن والا مسلمان ہے جڑا ویکھدا پیا مسلمان ہے جس گھر دے اندر فلم چلدی پئی ہوگی مسلماناں دا گھرانہ ہے اور جنہاں نوں ویکھیا جا رہے ہیں یہ سارے اسلام دے منافق نے یہ سارے اسلام دے دشمن نے یہ سارے اسلام دے باغی نے حضرات محترم مننا پوے گا اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ سن کر کے لے جاؤ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم لوط حتی یلعنوا بها فرمایا کسے قوم کے اندر فحاشی پھیل دی ہے لوگ شریعت فحاشی نو روک دیندے نے فحاشی نو عزت دیندے نے فحاشی نو فروغ دیندے نے فحاشی بڑھتی جا رہی ہے ایسی قوم کے اندر کبھی طاعون دی وبا آئے گی اور جان دے کہ طاعون دی وبا کی ہوندی ہے طاعون دی مرض کی ہوندی ہے محدثین نے کئی ایک تشریحات لکھیا ہے ایک میں تواڈے سامنے چھوٹی جی تشریح رکھدا چلا جاواں جڑی طاعون ہوندی ہے نا یا کچھ دے اندر پھوڑا نکلدا ہے یا گردن تے پھوڑا نکلدا ہے او پھوڑے دی وجہ کر کے پورے جسم تے زخم بننا شروع ہو جاندے نے زخم بندیاں جسم جو پیپ نکلنا شروع ہو جاندی ہے اج ایتھے بیماری آئی ہے نال پورے بازو تے پھیل گئی اس نال دے بندے نو پھیل گئی جن نے ویکھیا اونوں بیماری لگی اوتھوں تک پھیل گئی ان دی وجہ تو موتاں ہونی شروع ہو جان گیا حضرات محترم بندہ کھانا بھول جاندا ہے بندہ پینا بھول جاندا ہے باپ کہندا میرے پتر نو الگ کر دیو پتر کہندا میرے باپ نو الگ کر دیو آخر وجہ کی ہے بے حیائی دی وجہ تو بیماریاں آ گئیاں بے حیائی دی وجہ تو ساڈے خاندان اجڑ گئے گھر دے اندر جایا تے جہاد دی نیت لے کر کے جایا تے اے میری بیٹی موبائل تو بغیر اگر گزارا ہوندا ہے تے موبائل نو جمع کروا دے اے میرے پتر اگر ٹچ موبائل تو بغیر گزارا ہوندا ہے سادہ موبائل اپنے کول رکھ تینوں سیب نہیں دیندا 24 گھنٹیاں دے وچوں 2 گھنٹے
کالج کے اندر 6 گھنٹے گھر کے اندر باقی گھنٹے تقریباً 16 تے 17 گھنٹے دے قریب اج دا نوجوان گھروں باہر گزارتا ہے کتھے گزارتا ہے فحاشیاں تے گزارتا ہے کدی کالج دے سامنے گزارتا ہے کدی چکریاں تے گزارتا ہے کدی شراب تے اڈیاں تے گزارتا ہے اے فحاشی نہیں پھیلدی پئی تے کی پھیلدا پیا ہے اج دے نوجواناں دیاں میں تیرا ہمتاں ویکھ کر کے رانا سریعام ہی میسج کر دیندے نے سینڈ می فلاں ویڈیو مینوں سینڈ کر دیو حضرات محترم اگر کہہ دیتا جائے تے گناہ ہے مولوی صاحب نوں سینڈ کر دیو حضرات محترم ہے آخر دوسری وبا کے لیے دوسرا گناہ کیڑا ہے جتوں بچن دی میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی ہے فرمایا ولم ينقض المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ترجمہ میں کردا جانا اپنے گریبان دے نظر تو دوڑاندا جا ترجمہ میں کردا جانا اپنی گلی محلے تے نظر تو دوڑاندا جا ترجمہ میں کردا جانا اپنی عدالتاں دے اندر اپنے بازاراں دے اندر اپنی دکاناں تے مارکیٹاں تے پلازیاں دے اندر نظر تو دوڑاندا چلا جا ترجمہ سنیا تے ذرا فرمایا اگر کوئی قوم اگر کوئی بندہ اگر کوئی بزنس مین ناپ تو دے اندر کمی کرتے نے ان دی وجہ تو پتہ کی ہوندا ہے فرمایا ایسے لوکاں تے 61 سالیاں نازل ہوندیاں نے او کی تو بسنینا 61 سالیاں ایسے معاشرے تے برپا ہو جاندیاں نے وشدت المعونتی کثرت دے نال برہان آندا ہے کثرت دے نال غربت آندی ہے کثرت دے نال لوگ اپنے آپ کو کمزور بنا لیندے نے وجور السلطان علیہم وہ جڑا امیر طبقہ ہوندا ہے جڑا علاقے دے وڈے ہوندے نے وہ بھی ظلم کرن لگ جاندے نے حضرات محترم کبھی چینی دا برہان آ گیا کلو چینی دے پیچھے پوری لائن لگی ہے عورتوں دی لائن لگی ہوئی ہے نال بندہ چینی دے رہا ہے نال آئی ڈی کارڈ دی کاپی منگدا پیا ہے کبھی آٹا لین پیچھے نہ رل آٹا لین دے واسطے لینا لگ گئیاں نے آخر وجہ کی ہے جدوں ناپ تو دے اندر کمی کیتی جائے گی حضرات محترم جس طرح ایک چیز دے اندر ناپ تو دے اندر کمی ہوندی ہے ایسے بندے نوں میں ایک قرآن پاک کی آیت سنانا چاہنا ہوں جڑی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فرمایا جدو اللہ پاک دا ترازو لگایا جائے گا جدو ناپ تو دا ترازو لگایا جائے گا ایک بند کمرے دے اندر ایک روشن دان دے وچوں سورج دی شعاع اندر آ رہی ہے اس سورج دی شعاع دے اندر اڑنے والے بریک ذرات جنوں پکڑیا نہیں جا سکتا بس ویکھیا جا سکتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ذرہ بھی ہوئے گا نیکی دے اندر ایسا ذرہ ہوئے گا برائی دے اندر انسان دے سامنے لیا کر کے پیش کر دیتا جائے گا حضرات محترم ہے اور نال حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پتر نو دسیا اے میرا پتر وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت لقمان علیہ السلام نے دسیا اے میرے پتر اگر تو اپنی زندگی دے اندر کوئی برائی کرے کوئی نیکی کرے اس بات کو یاد کر کے لے جائیں ایک ذرہ برابر تیری نیکی اگر ذرہ برابر تیرا گناہ زمین دیاں تہواں دے اندر محفوظ ہے یا پہاڑ دیاں چٹاناں دے تھلے محفوظ ہے یا زمین اندر آسماناں تے وے اللہ پاک تیرے سامنے لیا کے کھڑا کر دے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے میرے بندے دنیا تے رہ کے ناپ تول دے اندر کمی کر دریا ہے دنیا تے رہ کر کے جو سودا خریدنا سے تیرے اور پیمانے سن جو سودا بیچنا سے تیرے اور پیمانے سن اے میرے بندے آج اپنے سامنے اپنے نام مال ویکھ کے چلا جا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ناپ دو دے اندر کمی دی وجہ کر کے انہاں تے 61 سالیاں آن گیاں ناپ توڑ ایک بندہ کردا ہے اس بندے دی ایک دکان ہے اپنی دکان دے اندر ناپ دو دی کمی کردا ہے اون دے گھر دے اندر 10 افراد نے 10 دے اوتے غربت آ گئی کثرت
5,000 تک چونا لگایا ہے، ادھر بیٹا چھت تو نیچے گر گیا ہے، بیٹے دی لت ٹوٹ گئی ہے، باں ٹوٹ گئی ہے۔ اکاڑے دے اندر ایک بندے نے مینوں سچا واقعہ سنایا۔ حضرات محترم ایک بندہ فریجاں دا کام کرنے والا، انہیں نال تقریباً 2-3 دے قریب حج بھی کیتے نے، فریجاں دا کام کرنے والا ایک بندہ ہے۔ مولا حاجی صاحب دی آپ میری فریج دے اندر لیکنگ ہوندی ہے، آخر دا وجہ کی ہے پانی چوندا ہے، اندا ذرا مسئلہ حل کر دیو۔ حضرات محترم اس دکان تے کام کرنے والے ورکر نے گل سنائیے، کہنے لگا کاری صاحب دی بس چھوٹا جہا پیپ ایک سوئی دے نکے دے برابر لیک ہوندا سی، تھوڑی جی ٹیپ لگائی ہے تے لیک ختم ہو گئی ہے۔ بندے نے آکھیا 2500 روپیہ تیری فیس بن گئی ہے، انہیں اس طرح 2500 جیب دے اندر پایا ہے۔ وہ بندہ پیسے پکڑا کے چلا گیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد فون آئے تیرے بیٹا بازار اندر گیا ہے، ان دی لت ٹوٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر مننا پڑے گا۔ حدیث دا بات سامنے آ گئی، حدیث دا مطلب سامنے آ گیا، ترجمہ دوبارہ سن کر کے لے جاؤ۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اگر کوئی بندہ ناپ تول دے اندر کمی کر دے، اندر تے کہا سالیاں آندیاں نے، کسرت دے نال مصیبتاں آندیاں نے، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور وقت دے وڈیرے بندے دے اندر تے ظلم ہون لگ جاندا ہے، وقت دا چودھری بندہ بھی اونوں ٹھگن لگ جاندا ہے، اندر تے ستم کرن لگ جاندا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ سنیا تے ذرا، یعنی کہ 5 باتاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں، پہلی فحاشی ہے، دوسری ناپ تول اندر کمی ہے، اور تیسری بات کیڑی ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں قوم اپنے مال دے وچوں زکات نہیں ادا کرے گی، اللہ آسمانہ تو بارش نہیں برسائے گا۔ اب بارشاں نہیں ہوندیاں پیاں کیونکہ مال دے وچوں زکات نہیں کڈی جا رہی۔ کئی بندے تاں پریشان ہیں، میں مال دے وچوں زکات کیویں کڈاں، میرا کاروبار ہی سود ہے، سود دے پیسے لے کے کاروبار شروع کیتا ہے۔ کائنات دا رب سود دے کاروبار دے وچوں حرام دے پیسیاں دی کمائی وچوں صدقہ قبول نہیں کردا، آخر میں کی کراں تاں میں زکات نہیں دیندا پیا، اس زکات نے کیڑا مقبول ہونا، مینوں کیڑا ثواب ملنے۔ حضرات محترم توبہ نہیں کردا، طرح طرح دی طویلاں کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ حضرات محترم فرمایا اپنے ماں دی زکات نہیں دین گے، فرمایا انہاں نوں بارشاں نہیں دتیاں جان گیاں۔ ایک حدیث دے الفاظ نے، ہاں اگر بارشاں آن گیاں اتنیاں زیادہ آن گیاں کہ پوری فصل تباہ کر دیتی جائے گی، پورے دا پورا اناج تے پورے دی پوری گندم تباہ کر کے رکھ دیتی جائے گی۔ اللہ پاک نو اگر انہاں جانوراں انہاں چپایاں تے جانداراں دا خیال نہیں ہوندا تو اللہ پاک ایک قطرہ بھی ایسے ظالم بندیاں نوں بارش عطا نہیں کردا۔ حضرات محترم زکات نکالو اپنے مال دی، حدیث پاک کے اندر آندا ہے بندہ کے اندر میرا مال میرا پیسہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے بندے جاندا جے کہ تیرا پیسہ کی ہے، جڑا تو اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر دیتا ہے وہی تیری دولت ہے، جڑا دنیا تے لگا دیتا ہے تینوں ایک ذرہ برابر ان کا فائدہ نہیں ہوئے گا، ایک ذرہ برابر تینوں ان کا فائدہ نہیں ہوئے گا، بعد سے تیرے وقت ندامت پڑے گا، بعد سے تیرے وقت ذلت بڑھ جائے گا، ایک ایک ٹکے دا تینوں حساب دینا پڑے گا۔ اپنے مال دی زکات نہیں دین گے، فرمایا انہاں تے بارشاں نہیں برسائیاں جان گیاں، اگر بارشاں برسائیاں گئیاں نے انیاں زیادہ برسا دتیاں جان گیاں، کبھی سیلاب آندا پیا ہے، کبھی دکان خراب ہو گئی ہے، کبھی چھت گر گئی ہے، کبھی میرے مال ڈنگر مر گئے نے، کبھی میری فصلاں تباہ ہو گئیاں، فصلاں نوں اگ لگ گئی، طرح طرح دی انہاں تے مرض ظاہر کر دتیاں جان گیاں۔ ہن چوتھا مسئلہ سن کر کے لا جایا تے فلم ينقضوا عہد اللہ و عہد رسولہ، فرمایا جڑے بندے اللہ دے نام دا کیتا ہویا عہد، اللہ دے
رسول دا کیتا ہویا توڑ دیندے نے الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعد ما فی ایدیہم غیر مسلم ہوندے نے آ گل سمجھن والی آ گل تانوں سمجھ دے اندر آن والی فرمایا جدوں بندے اللہ دا نام لے کے قانون بناندے نے اللہ دے رسول دی عظمت نوں ویکھ کے قانون بناندے نے پھر بات نوں توڑ دتا جاندا ہے فرمایا غیر مسلم کر کے مسلماناں تے غالب ہو جاندے نے مسلماناں نوں تباہ کر دیندے نے دشمن آ کے غلبہ کر لیندا ہے کدی قانون بنایا جاندا ہے حضرات محترم اے جڑا ڈاکٹر جڑا شفقت مراد راس ہے یعنی کہ تعلیم دا جڑا بڑا افسر مراد راس صاحب انہاں نے کٹویر دے اندر پیغام دیتا کہ سکولاں دے اندر جڑیاں بچیاں پڑھدیاں نے جڑیاں با پردہ ہو کر کے سکولاں دے اندر آیا کرن گیاں انہاں بچیاں نوں 10 نمبر زیادہ دتے جان گے لیکن قانون پاس نہیں کیتا گیا حضرات محترم شراباں دے قانون بن گئے نے شراباں والے لائسنس مل گئے کنجر خانے چلتے پئے نے لائسنس ملدا پیا ہے اللہ دا عہد ہے انہاں کنجر خانیاں نوں ختم کر دتا جائے اللہ دے رسول دا عہد ہے آپ علیہ السلام نوں خاتم النبیین منیا جائے کتابت نام حذف کر دتا گیا قانون دی پاسداری نہیں کیتی گئی تے جہاد کرنا چاہنا ہے تے اپنے سامنے کر جہاد کرنا چاہنا ہے اپنے سٹاف اندر کر جہاد کرنا چاہنا ہے اپنے گریبان دے نظر دوڑا پھر ویکھنا میری کیویں دی زندگی گزرتی پئی ہے میرے سامنے ظلم ہوندا پیا ہے میرے سامنے اللہ تے اون دے رسول دی خلاف ورزی ہوندی پئی ہے میرا ضمیر نہیں مندا کہ انہوں انکار کر کے چلا جاواں ایک نائی نوں میں آکھیا یار تو کلیم شیر تے جڑے پیسے لینے اے تیرے واسطے جائز نہیں ہو تو نبی پاک علیہ السلام دی سنت نوں کٹ کے زمین تے سٹنا ہے تیرے واسطے کمائی حلال دی نہیں ہو کیا تینوں اے جملے اج تک کسی نے آ کے کہے نے کہندا ہاں حافظ جی بڑے بندے نے آ کے کہے نے پر میں کی کراں میری مجبوری ہے آخر میں دکانداری بھی تے کرنی ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں اللہ دے نام دا بنایا ہوا قانون نبی پاک علیہ السلام دے نام دا بنایا ہے قانون انہوں توڑ دیتا جائے گا پھر دشمن آ کے قابض ہو جان گے دشمن آ کے غلبہ پا جان گے پورے بر صغیر دے اندر سلطنت عثمانیہ ہے مسلماناں دا عروج ہے غیر مسلم آئے نے مسلمان اپنی عیاشیاں دے اندر گئے نے مسلماناں نے قانون نو توڑیا ہے تے انگریز قابض ہو کے بیٹھ گئے آئے آؤ حضرات محترم پنجواں مسئلہ سنیا تے ذرا جڑا نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا معلم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر کوئی قوم دے وڈے لیڈر قوم دے امام قوم دے پیشوا بندے اس دور دے مطابق گل سمجھاواں کوئی علاقے دا ایم پی اے کوئی علاقے دا ایم این اے کوئی علاقے دا ناظم کوئی کونسلر کوئی وڈیرا تے کوئی نمبردار تے کوئی چودھری بندہ اگر ان دے سامنے کوئی فیصلہ لیاندا گیا ہے جو دل کیتا کر لیا اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر انہاں تے زوال ہی آندا ہے کہ او لوگ آپس دے اندر لڑن لگ جان گے آپس دے اندر ایک دوجے دا گریبان پکڑن لگ جان گے اج دے دور دے اندر میں کئی بندیاں دی زبان تو جملے سنے یار اگر کوئی چوری ہو جائے چور مل جائے انہوں اپنے ہتھاں دے نال قتل کر چھڈو انہاں پولیس والیاں نے کی کرنا ہے انہاں ایس ایچ او نے کی کرنا ہے اے ڈی پی او نے کی کرنا ہے اے کتی بھی چوراں دے نال ملی ہوئی ہے ایسے ایسے جملے ساڈے زبان تے سنن دے اندر آندے نے حضرات محترم کوئی فیصلہ آ جائے کیا کرو اللہ دی کتاب دا فیصلہ ہے میرے محترم بھائیو